آپ نے ایک بار پھر مبارک شہر بغداد کو علم اور روحانیت کا مرکز بنا دیا۔ 521 ہجری میں جب وہ بغداد واپس آئے تو آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، جہاں آپ نے عوام میں تبلیغ شروع کی۔ شیخ ابو سعید المکرمی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مکتب حنبلی قانون کے پرنسپل کے طور پر اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس عہدے پر وہ 30 سال سے زائد عرصے تک فائز رہے۔ اپنے روحانی سفر سے بغداد واپسی پر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جس پر کمال حکمت سے قابو پا لیا۔ بغداد کے بہت سے اسلامی اشرافیہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی سے پریشان ہوئے، جنہوں نے اپنی عظیم شہرت اور روحانی حیثیت کی وجہ سے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی تھی۔ علماء اکٹھے ہوئے اور ایک ایسا طریقہ وضع کیا کہ جس کے ذریعے وہ شیخ عبدالقادر کو واضح پیغام بھیج سکیں کہ وہ بغداد میں ان کی موجودگی پر ناراضگی پر اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک بڑے برتن کو کنارے پر بھرا جائے اور اسے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھیج دیا جائے۔ کنٹیسس بغداد کی نمائندگی کرتا تھا اور پانی بغداد کے علماء کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بغداد میں نئے شیخ کے لیے مزید گنجائش نہیں ہے۔ شیخ نے اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمت کے ایک زبردست وار سے ایک گلاب نکالا، جسے آپ نے پانی کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے جہاز کو بھیجنے والوں کے پاس واپس لے جانے کا حکم دیا، جنہوں نے اسے دیکھ کر فوراً شیخ کی عظیم روحانی حکمت کو تسلیم کیا اور انہیں بغداد کا گلاب کا خطاب دیا۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بغداد تشریف لائے تھے جب یہ شہر فساد اور گمراہیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران گمراہوں نے اپنے اس دعوے پر بحث کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مبینہ طور پر ایک تخلیق ہے۔ جب سے صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، جہاں پوری عیسائی دنیا کی مسلم سلطنت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جس وقت کے گزرنے کے ساتھ غوث الاعظم نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 25 سال کی روحانی مشقیں کیں۔ اس کے نتیجے میں بغداد کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ شوال کے مہینے 521 ہجری میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو تقریر کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ دوسروں کو اپنا علم پہنچائیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی کو فصاحت و بلاغت سے نوازا، کیونکہ وہ اجمی یعنی غیر عرب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر شیخ کے چہرے پر پھونک ماری: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور خوبصورت تبلیغ کے ساتھ دعوت دو، اور ان سے ان طریقوں سے بحث کرو جو بہترین اور سب سے زیادہ مہربان ہوں، کیونکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون ہدایت پاتا ہے۔ اسی دن ظہر کی نماز کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطبہ دیا۔ سامعین ان کے کلام سے محظوظ ہوئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلام کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے کلام کے معجزاتی اور انقلابی اثرات مرتب ہوئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر ہفتے میں 3 بار لیکچر دیا کرتے تھے، بدھ کی شام، جمعہ اور اتوار کی صبح۔ یہ مبارک عمل 521 ہجری سے 40 سال تک جاری رہا۔ 561 ہجری تک پہلے تو آپ نے مدرسہ میں لیکچر دینا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بغداد اور آس پاس کے شہروں کے لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں اس قدر جوک در جوک آنے لگے کہ مدرسہ ان کی جماعت کے لیے بہت چھوٹا ہو گیا۔ مدرسے کے اندر اکثر جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے لیکچر اور نصیحتیں سننے کے لیے سڑکوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ 568 ہجری میں مدرسہ کے ارد گرد چند مکانات خریدے گئے اور مدرسے کو بڑا بنانے کے لیے شامل کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ بھی بہت چھوٹا ثابت ہوا۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر کو لے جا کر ایک بڑے کھلے علاقے یعنی عیدگاہ میں رکھا گیا، جہاں 70,000 سے زیادہ لوگ ان کے ہر خطبات میں حاضر ہوتے۔ ان کی ہر محفل میں 4 لوگ آپ کے لیکچر تحریری طور پر ریکارڈ کرتے اور 2 قاری ہوتے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ ان کے لیکچر علم و حکمت سے بھرے ہوتے تھے۔ وہ اتنے با اثر اور طاقتور تھے کہ سننے والے روحانی جوش میں چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اور دوسرے بے ہوش ہو جاتے۔ بعض مواقع بعض سننے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جواہرات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ عظیم ولی نے اپنے خطبات میں پیش کیا کہ وہ اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں۔ مختلف مواقع پر غیر مسلم بھی ان کے لیکچر میں آتے تھے۔ ان کے لیکچر سننے کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ وہ ان کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتے
اور وہ خوشی سے اسلام قبول کر لیں گے۔ عام لوگوں کے علاوہ رجال الغیب اور جنات بھی آپ کی بابرکت محفلوں میں کثرت سے آتے تھے۔ اکابرین اور مشائخ بھی ان کی مجلسوں میں کثرت سے آتے۔ یہ نوجوانوں کے لیے تربیت گاہ تھی، گناہ گاروں کے لیے توبہ کی جگہ تھی۔ ان کی آواز بہت سخت اور تیز تھی۔ ان کی مجلس کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہاں بیٹھا ہر شخص اسے یکجاں سنتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں آواز کو بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جیسے کہ مائکرو فون وغیرہ۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی شاگرد سیدی عبداللہ جبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے خطابات کے اس دور میں غوث الاعظم کے دست مبارک سے 1 لاکھ سے زیادہ گناہ گاروں نے توبہ کی اور ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تمام بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس دور میں بغداد کے لوگوں کی اکثریت نے عظیم ولی کے ہاتھوں اپنی غلطیوں سے توبہ کی اور ان کی شاگرد بھی بن گئے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 13 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ان سے اپنے قبول اسلام کی وضاحت کی درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دین اسلام کے بارے میں سنا ہے اور اس دین سے ان کے دل خوش ہو گئے ہیں، لیکن وہ اللہ کے سچے بندے کی تلاش میں تھے جو انہیں دیکھ کر ان کے دلوں کے اندھیروں کو دور کریں۔ جب وہ اللہ کے اس سچے بندے کی تلاش میں تھے تو انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر اسلام لاؤ، کیونکہ وہی تمہارے دلوں کا صاف اور نور سے بھرے گا۔ معزز دوستو، ایک موقع پر سنان نام کے ایک راہب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر عظیم بزرگ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد وہ مجلس میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، میں یمن کا شہری ہوں اور کئی سال سے ایک عیسائی راہب کے طور پر تنہائی میں رہا ہوں۔ کچھ عرصہ سے مجھے اسلام کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن موجودہ مسلمانوں کے طریقے دیکھ کر میں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی اور عہد کیا کہ میں اس شخص کے ہاتھ اسلام قبول کروں گا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ لوگوں کے درمیان اس منت کے بعد ایک رات میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سنان، بغداد کے پاس جاؤ اور اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ اس وقت اس روئے زمین پر ان سے زیادہ متقی اور دین پر کوئی نہیں ہے اور اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر ان تمام لوگوں کے لیے متاثر کن تھے جو ان کی مجلس میں اکثر آتے تھے۔ آپ کے الفاظ نرم مگر پختہ تھے۔ وہ کسی کی طاقت یا حیثیت سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ غلط تھے تو اپنی مجلس یا کسی اور جگہ ان کی اصلاح کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اپنی مجلس میں موجود لوگوں کو اس آگاہ کر دیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ عزیز الدین کے قریبی وزراء میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی بڑے صاحب نے فرمایا، تم جیسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی غلامی میں گم ہو جاتا ہے، تو اللہ کا سچا بندہ کون ہے؟ اس کے بعد آپ نے براہ راست عزیز الدین سے مخاطب ہو کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو تاکہ تم اس دنیاوی دنیا سے دور ہو کر اپنے خالق کی طرف دوڑو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مختلف موضوعات پر ہزاروں لیکچر دیے۔ ان کی مجالس میں ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ، علماء کرام اور عظیم اولیاء کرام آتے تھے۔ ان کے لیکچرز کے دوران تقریباً 400 کاتب ہوں گے جنہوں نے ان کے لیکچرز کی تحریری طور پر قلم بند کیا تھا۔ پہلا خطبہ جمعہ 15 شوال 545 ہجری، دوسرا خطبہ 19 شوال 545 ہجری بروز منگل کی شام۔ خطبہ دینے کے علاوہ شیخ ہر روز صبح و شام قرآن، تفسیر، حدیث، اصول اسلامی اور دیگر متعلقہ مضامین کے اسباق دیتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ دنیا کے تمام حصوں سے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ قانونی سوالات پر فتوے یا فیصلے جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ہر شام مغرب کی نماز سے پہلے غریبوں میں روٹی تقسیم کرتے۔ شام کی نماز کے بعد رات کے کھانے پر بیٹھنا ان کی عادت تھی، کیونکہ عموماً وہ سارا سال دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے ہر کھانے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ وہ یہ اعلان کر دیتے تھے کہ محلے میں جس کو بھی کھانے کی ضرورت ہو وہ آ کر اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تمام اولیاء کرام کی طرح اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے۔ قرآن کریم کی طرف سے تجویز کردہ ایک مشق ان تمام لوگوں کے لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی روحانی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہونے کے ناطے آپ دن میں انسانیت کی خدمت کرتے اور رات کے زیادہ حصے میں اپنے خالق کی خدمت کرتے۔ اولیاء اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ معجزات دکھائے۔
معزز سامعین، 521 ہجری تک 51 سال کی عمر میں انہوں نے کبھی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ نے اسے روحانی کوششوں کی راہ میں ایک قسم کی رکاوٹ قرار دیا۔ لیکن جب وہ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے 4 ازواج مطہرات سے شادی کی، جو سب کے سب نیک نمونہ اور آپ کے لیے وقف تھیں، جن کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ بی بی مومنہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ بی بی محبوبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دفعہ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بلند روحانی حالت میں نکاح کیوں کیا؟ عظیم غوث رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: میں شادی نہ کرتا، لیکن میرے پیارے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا حکم دیا ہے، اسی بنا پر میں نے نکاح کیا ہے۔ میں در حقیقت نکاح سے ڈرتا تھا، میرے خالق کی محبت کی بجائے دوسری چیزوں میں ضائع ہو جائے، لیکن جب وقت آیا تو میرے خالق نے مجھے 4 بیویوں سے نوازا اور ہر ایک کو ان میں سے مجھ بہت پیار کرتے تھے۔ نکاح کے اپنے سچے اور پاکیزہ ارادے کی وجہ سے شادی کے بعد بھی اپنی عبادات اور دین کی خدمات سے کبھی ضائع نہیں ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں میں سے ایک شیخ سیدی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں: میری والدہ جب کسی تاریک جگہ میں داخل ہوتی تو وہ فوراً روشن ہو جاتی۔ ایک دفعہ میرے والد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی ایک جگہ میں داخل ہوئے جہاں میری والدہ تھیں، اور ان کی داخلی دروازے پر ان کی موجودگی سے روشنی غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے والد محترم نے فرمایا کہ یہ روشنی کافی نہیں ہے، یہ میری روشنی میں غائب ہو گیا ہے، مجھے اسے مزید طاقتور بنانے دو۔ اس دن سے جب میری والدہ کسی اندھیرے میں داخل ہوئیں تو ان کی روشنی پورے چاند کی طرح تھی۔ آپ کے 39 بچے تھے، 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں۔ ان کے بہت سے بیٹے اپنی تعلیم و تعلم کی وجہ سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے اور ان کی اولاد نے دنیا کے دوسرے حصوں میں اسلام پھیلایا۔ جب شیخ بیماری میں مبتلا تھے تو ان کے صاحبزادے عبد الوہاب نے ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس پر میں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد عمل کروں۔ تو شیخ صاحب نے جواب دیا: اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرو، اپنی تمام خواہشات اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی کی طرف مت پھرو، توحید کے بغیر نجات نہیں۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اسے کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی۔ میں سچی محبت کے درجے پر پہنچ گیا ہوں جہاں دنیاوی محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے انتقال سے ذرا پہلے وہ اپنے باقی بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: مجھ سے دور ہو جاؤ، اس وقت آپ میرے سامنے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ یہاں اکیلے نہیں ہیں، آپ کے علاوہ یہاں اللہ کی دوسری مخلوقات بھی ہیں، ان کے لیے کافی جگہ دیں، ان کا احترام کریں، راستے دیجیے، اب یہ عفو و درگزر کا مقام ہے، اس جگہ ہجوم نہ لگائیں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ کہتے رہے: اور اگر آپ پر سلامتی، برکت اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ ان فرشتوں کے سلام کا جواب تھا جو ان کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پورے 24 گھنٹے تک ان کا سلام کا جواب دیا۔ شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بیٹے، فرماتے ہیں: حضرت شیخ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا: تم پر سلامتی، برکت اور اللہ کی رحمت ہو، اپنے سچے دل سے توبہ کریں اور سواد اعظم بڑی جماعت یا اہل سنت والجماعت میں شامل ہوں، اسی وجہ سے مجھے بھیجا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کا حکم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ہمیشہ نرم مزاج رہو۔ پھر فرمایا کہ تمہارے، میرے اور تمام مخلوقات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، نہ مجھے کسی دوسرے کے برابر سمجھو۔ مزید روایات میں ہے کہ ان کے صاحبزادے شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ان کی بیماری کے بارے میں دریافت کیا تو اس پر انہوں نے جواب دیا: یقیناً کوئی نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ میری بیماری کو جانتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے۔ خدا کا علم خدا کے حکم سے کم نہیں ہوتا، حکم بدل جاتا ہے لیکن علم نہیں بدلتا، حکم منسوخ ہو سکتا ہے لیکن علم نہیں۔ خدا جو چاہتا ہے مٹتا اور قائم کرتا ہے، اور اس کے پاس کتاب کی بنیاد ہے۔ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سب منقول ہے کہ ان کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا: آپ کے جسم کا کون سا حصہ آپ کو درد دیتا ہے؟
آپ نے جواب دیا میرے تمام اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں سوائے میرے دل کے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے۔ پھر آپ پر موت آئی اور جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے، ان الفاظ میں مدد مانگو، اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پاک اور بلند ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کے مرنے کا خوف نہیں ہے، پاک ہے وہ جو اپنی قدرت پر ناز کرتا ہے، اپنے بندوں کو موت سے مسخر کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 561 ہجری 1166 عیسوی میں 91 سال یا دوسری روایت کے مطابق 92 سال میں ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جنازے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے کہ ان کے اہل خانہ کو رات کے وقت ان کی تدفین کرنی پڑی۔ آپ کی آخری آرام گاہ بغداد یعنی عراق میں ہے۔ 11 ربیع الثانی کا دن تھا، اس تاریخ کو ان کے مداح آج تک یاد کرتے ہیں اور برِ صغیر پاک و ہند میں 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف میں سے کچھ درج ذیل ہیں، جن کے نام یہ ہیں: فتوح الغیب الفتح ربانی، جلات الخواطر کتاب سیرت الاسرار و مظہر الانوار، ملفوظات یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال کا مجموعہ ہیں۔ عموماً یہ فاتح ربانی کے ہاتھ سے نقل شدہ عربی نسخوں کے آخر میں پایا جاتا ہے۔ الغنیال طالبی طارق الحق، جسے برِ صغیر پاک و ہند میں الغنیہ لی طالبین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 5 جلدیں جو شیخ نے اپنے ایک مرید کی درخواست پر لکھی ہیں، جسے برِ صغیر پاک و ہند میں الغنیہ لی طالبین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک جامع رہنما ہے۔ 15 مکتوباً 15 حروف، یہ 15 خطوط ہیں جو اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک مرید کو فارسی میں لکھے تھے۔ الفیودات الربانیہ، بشر الخیرات، اچھی چیزوں کی بشارت، اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک صلوات، مختلف اہم سوالات جوابات، مختلف موضوعات سے متعلق بہت اہم سوالات کے بہت سے مختلف جوابات پر مشتمل ہے۔ خصوصی دعائیں، شیخ کی طرف سے ان کی خصوصی برکتوں کے لیے ہمیں سکھائی گئی بہت سی خصوصی دعائیں شامل ہیں۔ غربت کا دروازہ، شیطانی لشکروں، خود ابلیس اور اس کے نچلے نفس کے ساتھ شیخ کی جدوجہد کے جواہرات کے بار سے اقتباس کردہ کہانی پر مشتمل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف میں سے کچھ یہ ہیں: فتوح الغیب الفتح الربانی، جلات الخواطر کتاب سیرت الاسرار و مظہر الانوار، ملفوظات یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ عموماً یہ فتح ربانی کے ہاتھ سے نقل شدہ عربی نسخوں کے آخر میں پایا جاتا ہے۔ الغنیال طالبی طارق الحق، جسے برِ صغیر پاک و ہند میں الغنیہ لی طالبین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ 5 جلدیں جو شیخ نے اپنے ایک مرید کی درخواست پر لکھی ہیں، اسلام کے ظاہری اور باطنی تمام پہلوؤں کے لیے ایک جامع رہنما ہیں۔ 15 مکتوبین، 15 حروف، یہ 15 خطوط ہیں جو اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک مرید کو فارسی میں لکھے تھے۔ الفیودات الربانیہ، بشر الخیرات، اچھی چیزوں کی بشارت، اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک صلوات ہے۔ مختلف اہم سوالات کے جوابات، مختلف موضوعات سے متعلق بہت اہم سوالات کے بہت سے مختلف جوابات مشتمل ہیں۔ خصوصی دعائیں، شیخ کی طرف سے ان کی خصوصی برکتوں کے لیے ہمیں سکھائی گئی بہت سی خصوصی دعائیں شامل ہیں۔ غربت کا دروازہ، شیطانی لشکروں، خود ابلیس اور اس کے نچلے نفس کے ساتھ شیخ کی جدوجہد کے جواہرات کے بارے میں جواہرات کے ہار سے اقتباس کردہ کہانی پر مشتمل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور تقدس کی وجہ سے ان کے مقبرے میں بڑی دلچسپی ہے، جس کی زیارت ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ یہ مقبرہ سکول کے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا، لیکن عمارت کا کچھ حصہ مسجد میں تبدیل ہو گیا تھا، جو برسوں سے پھیلتی جا رہی ہے۔ سردیوں کی نماز کے کمرے پر ایک شاندار گنبد بنایا گیا تھا، عراق کا سب سے بڑا گنبد، جو 941 ہجری 1534 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سفید رنگ کا ہے اور اس میں متاثر کن طول و عرض اور شاندار فن تعمیر اور سجاوٹ ہے، جسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے وقتاً فوقتاً دوبارہ پینٹ کیا جاتا رہا ہے۔ 1970 میں اسے بڑے پیمانے پر سجال کیا گیا تھا۔ نیلے گنبد کی تجدید کی گئی اور دیگر گنبد جو کاشانی سے مزین تھے، سفید گنبد کے قریب بنائے گئے۔
یہ مقبرہ عراق کے سب سے بڑے مقدس مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس میں متعدد داخلی اور خارجی اضافے ہیں۔ اس میں ایک بڑا اسپلینڈر اور ایک مصلی نماز کی جگہ ہے جو 1100 افراد کا استقبال کرنے کے لیے قابل ہے۔ یہ 2 منزلوں پر ایک عمارت سے گھرا ہوا ہے جس میں 66 جدید آراستہ کمرے ہیں جو شیخوں کی رہائش گاہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ذکر کے لیے دوسرے کمرے بھی ہیں جو عام طور پر جمعہ کی شام یا بعض مذہبی مواقع پر جیسے میلاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن یا شیخوں اور نامور شخصیات کی تدفین کے وقت ہوتے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو چند پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو میں جو میں نے معلومات دی ہے آپ کو بہت پسند ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کے پارٹس کیسے لگے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔